اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، محترم ناظرین، آج کی ہماری اس مختصر گفتگو کا عنوان بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبہ شام میں سے کچھ آفاقی پیغامات ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو اسیری کا زمانہ گزارا اور بازاروں سے ہوتے ہوئے دربار میں پہنچیں، اس خطبے کا پس منظر اگر کوئی تصور کرے تو یہی رونے کے لیے کافی ہے، مصائب کے لیے کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دختر نیک اختر، وارثہ آیہ تطہیر، اور یہ بازار اور پھر شرابی کا دربار، جہاں سارے لوگوں کو اس لیے جمع کیا گیا ہے تاکہ فتح کا جشن منایا جا سکے۔ یزید نے اپنی کامیابی کے اعلان کے لیے جشن کا اہتمام کیا ہے اور بہت سارے سفیروں کو بھی اپنی بازار میں، اپنی دربار میں طلب کر لیا ہے۔ ایسے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا خطبہ دیتی ہیں۔ ہم اصل خطبے کی طرف آتے ہیں۔ یہ صرف پس منظر کو بیان کرنے کے لیے چند جملے تھے۔ آپ تصور تو کریں کہ جس بی بی کے دل پر 72 کا داغ ہو، جس نے اپنے بھائی کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جس نے اپنے بھتیجے قربان کیے ہوں، اپنے بیٹے قربان کیے ہوں، اپنے بھائی قربان کیے ہوں، ان معنوی، ان روحانی تکالیف کے بعد پھر جسمانی تکلیفوں کو دیکھیں، وہ اسیری کا زمینہ کس طرح انہیں لایا گیا۔ ان تمام حالات میں ایک خاتون سامنے بادشاہ ہو اور اس شجاعت، فصاحت، بلاغت کے ساتھ خطبہ دے تو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بی بی کا نام زینب کیوں رکھا تھا۔ زینب یعنی اپنے والد کی زینت، جو علی علیہ السلام کی زینت شمار ہوں، فصاحت و بلاغت میں وہ آپ کی ہی وارثہ ہیں۔ ان کے لہجے میں آج علی بول رہے ہیں، زبان زینب کی ہل رہی تھی، لیکن فصاحت اور بلاغت کے وہ کلمات جاری تھے، خطبے کا وہ انداز تھا کہ کامیابی کا وہ غرور، فتح کی وہ مستی چند منٹوں میں ہی یزید کے ذہن سے اتر گئی اور اس کی کامیابی اس کی ناکامی کا سبب بن گئی، اور اسی وقت لوگوں کے درمیان یہ معلوم ہو گیا کہ اصل باغی کون ہے، کسے شہید کر دیا گیا بغاوت کے نام پر۔ آپ سلام اللہ علیہا اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور جس طرح لحوف میں نقل کیا گیا ہے، آپ کھڑے ہو کر ارشاد فرماتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی حمد ہے اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں کہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ خدا کے
ثبوت کے لیے دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا شہدائے کربلا و اسرائے کربلا۔ ظاہر ہے کہ کوئی اتنی بڑی قربانی کسی شک اور وہم اور گمان کی بنیاد پر نہیں دے سکتا۔ ان کو خدا کے وجود پر، ان کو خدا کے وعدوں پر اتنا یقین ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ہم پر معمولی مصیبت آ جاتی ہے، ہم واویلا کرنے لگتے ہیں، آہ و فریاد کرنے لگتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا پورا کنبہ قربان کرنے کے بعد بھی حمد اور ثنا ہی کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نعمتوں میں، آسائشوں میں، سہولتوں میں، آرام اور چین کے زمانے میں الحمدللہ رب العالمین کہنا شاید آسان ہو، لیکن اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا کوئی زینب عالیہ سے پوچھے اور ان سے سیکھے۔ یقیناً یہ بی بی اس علی کی وارثہ ہے جس سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ اے علی کس طرح صبر کرو گے جب تمہارے محاسن تمہارے خون سے رنگین ہوں گے، تو آخر میں علی علیہ السلام نے یہی عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اگر اللہ کے گھر میں سجدے کی حالت میں شہادت میسر ہو تو یہ مقام صبر نہیں، مقام شکر ہے۔ میں تو خدا کا شکر بجا لاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ جان اس کی دی ہوئی ہے، جو جتنی نعمتیں ہیں یہ سب اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اگر وہ اپنی چیزیں واپس لینا چاہتا ہے اور ہم سے قبول کرتا ہے تو یہ مقام شکر ہے۔ یقیناً ہم مادی ذہن سے، مادی ترازو سے، ہم دنیا کے کسی بھی معیار پر ان جملوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی الحمدللہ رب العالمین کہے، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے جو ہمیں نعمتیں دی تھیں اور ہم نے تیری راہ میں استعمال کی، تو نے قبول کر لی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا یہ جملہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہر حال میں تمہاری زبان پر شکر خدا جاری ہونا چاہیے، چاہے آسائشوں میں رہو، چاہے مشکلات میں۔ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، خدا دے تو بھی امتحان ہے، خدا لے تو بھی امتحان ہے، خدا نہ دے تو بھی امتحان ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے وہی ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور حمد الہی بجا لاتے ہیں۔ خطبے کا آغاز خالق کائنات کی حمد و ثنا سے کرتی ہیں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ آل پر اس طرح درود اور سلام بھیجتی ہیں، وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین۔ حمد کے بعد، ثنائے پروردگار کے بعد اگر کوئی صلوات و سلام کے قابل ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک اور پاکیزہ اہل بیت علیہم السلام کی ذات ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے کے آغاز میں حمد اور ثنا کے بعد جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت کی تلاوت سے ہی یزید کو یہ بتا دیا ہے کہ تم در حقیقت ناکام ہو چکے ہو۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، صدق اللہ سبحانہ، خداوند متعال نے سچ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، ان کی عاقبت جنہوں نے گناہ کیے، گناہوں پر گناہ کیے، ان کی عاقبت یہ ہوئی کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، آیات الہی کی تکذیب کی اور کافر بن گئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں انسان کو اتنا دور لے جاتی ہیں خدا سے کہ سرکش بن جاتا ہے، طغیان کرنے لگتا ہے،
باغی بن جاتا ہے اور کافر بن جاتا ہے۔ کیا خدا نے سچ فرمایا ہے کہ تو اب کفر کے درجے پر پہنچ چکا ہے؟ خدا نے کیا سچ فرمایا ہے کہ ان کی عاقبت یہی ہے کہ وہ آخر میں کافر بن گئے اور خدا کی آیتوں کا، خدا کی نشانیوں کا، آیات الہی کا مذاق اڑانے لگے اور استہزاء کرنے لگے؟ یعنی قرآن کی طرف توجہ دلائی، قرآن کی آیت کی تلاوت کی اور قرآن سے اپنے ناطے اور رشتے کو بیان کیا کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں ہر حال میں، ہر وقت قرآن کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، قرآن سے الہام لینا چاہیے، قرآن سے سیکھنا چاہیے، قرآن سے سمجھنا چاہیے، قرآن سے زندگی کی گائیڈ لائن لینی چاہیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، تو کیا سمجھتا ہے یزید کہ تو نے زمین اور آسمان کے دروازے ہم پر تنگ کر دیے ہیں؟ یہ جو تو ظاہری طور پر ہمارے اعزاء اور اقرباء کو شہید کرنے کے بعد اس غرور میں مبتلا ہو رہا ہے کہ خدا کے ہاں تو عزت پا چکا ہے، یعنی تو دنیا کو معیار بنا کر، دنیا کو سب کچھ جانتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہو کہ اب تم عزیز بن گئے ہو، تم نے عزت حاصل کر لی ہے، تم نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ نہیں، اگر تو ایسا سمجھتا ہے تو یہ تمہارا گمان باطل ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت اور ذلت کا معیار دنیا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک عزت اور ذلت کا معیار دنیا ہوتی تو کبھی بھی اللہ کے آخری رسول 3 دن تک بھوکے نہ رہتے، وہ کبھی بھی پتھر نہ کھاتے، کبھی بھی قربانیاں نہ دیتے۔ انہوں نے دنیا سے درگزر کیا، چشم پوشی کی کہ خدا دنیا ہر ایک کو دیتا ہے لیکن دین صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے۔ یزید، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ تو نے عزت حاصل کر لیے، تو خدا کے ہاں عزیز بن گیا ہے، ہم خدا کے ہاں رسوا اور خوار ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ عزت اور ذلت کا معیار دنیا نہیں ہے۔ دنیا خدا سب کو دیتا ہے۔ ایک دن یہی دنیا فرعون کے پاس تھی۔ تمہاری حکومت تو یزید ایک خطے پر ہے، ایک علاقے پر ہے، لیکن فرعون کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ لیکن دنیا معیار نہیں ہے، عزت اور ذلت کا معیار خداوند متعال کے پاس، خداوند متعال کی اطاعت ہے۔ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمارے اوپر سب دروازے بند کر دیے ہیں اور اس طرح ہمیں اسیر کر دیا ہے تو تم خدا کے ہاں عزیز بن گئے ہو۔ نہیں، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اپنے معیار کو درست کرو، اپنے نظریے کو درست کرو، خام خیالی میں نہ رہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو خدا نے تمہیں اتنی نعمتیں دے دی ہیں، حکومت دے دی ہے، اور پھر تم ظاہری طور پر اپنے دشمنوں پر ان کو شہید کر کے، ان کو قتل کر کے، ان کے اہل بیت کو اسیر کر کے سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو گئے ہو، یہ خدا کی نعمت ہے؟ نہیں۔ پھر خداوند متعال کے کلام میں سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس آیت کی تلاوت فرماتی ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں وہ بہتر ہے ان کے لیے۔ نہیں، ہم جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کی بھلائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کو مہلت اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ گناہوں پر گناہ کریں، غافل ہی رہیں، غفلت برتیں اور زیادہ سے زیادہ خدا کے عذاب کے مستحق بنیں۔ خداوند متعال کبھی اپنے دشمنوں کو غفلت میں مبتلا کرتا ہے، ان کی رسی کو جلدی نہیں کھینچتا تاکہ یہ مزید غلطیاں کریں اور گناہ کریں اور زیادہ سے زیادہ عذاب کے حقدار ہوں۔ یزید، اس ظاہری حکومت کو دیکھ کر تم اس خام خیالی میں نہ رہو۔ اور امام علی علیہ السلام کا کیا نورانی فرمان ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ
للحق دولت وللباطل جولت، دائمی حکومت حق کی ہوتی ہے، باطل تو چند دنوں کے لیے آتا ہے، باطل نے نابود ہونا ہے، ختم ہونا ہے، نیستی اور نابودی باطل کا مقدر ہے، حقیقی کامیابی حق والوں کو ملنی ہے۔ یزید اس خام خیالی میں نہ رہو، خدا نے جو تمہیں مہلت دی ہے وہ در حقیقت تمہارے عذاب میں اضافے کرنے کے لیے ہے۔ بہرحال بی بی سلام اللہ علیہا کے اس خطبے میں بہت سارے اور آفاقی پیغامات ہیں جو ہم انشاءاللہ اپنی اگلی گفتگو میں عرض کریں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔